السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں وہ 5 ایسے کون سے افیکٹو میتھڈ ہیں جن کے ذریعے جو ہے بچے امتحانات میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بٹن کو پریس کریں اور ساتھ جڑے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ دوسروں سے ہمیشہ آگے رہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہونے کے باوجود بھی اپنے اچھے مارکس نہیں لے پاتے اور وہ پریشانی اور ڈپریشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے بچے جو ہیں وہ کم محنت کر کے، اسمارٹ ورک کر کے بہت اچھے مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے پڑھائی کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنا لیں۔ آپ ایک خاص وقت چنیں ایسا جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وقت دے سکیں اور اس وقت جو ہے وہ آپ مکمل طور پہ پڑھائی کے ساتھ انوالو ہوں۔ آپ کو اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ جڑنے میں شروع میں تو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ لیٹ پہنچیں گے یا آپ بار بار گھڑی کی طرف دیکھیں گے کہ کب جو ہے وہ ٹائم ختم ہوتا ہے اور میں فوراً کھیلنے چلا جاؤں یا اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاؤں۔ تو بچوں، آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ تو اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچمنٹ کو دور کر کے اپنی پڑھائی کے لیے خاص وقت جو ہے اسے مخصوص کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کلاسز میں اور اپنے اکیڈمی کی کلاسز میں، اگر آپ اکیڈمی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ریگولر ہونا پڑے گا، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ صرف آپ کو بکس نہیں پڑھاتے، وہ بکس کے ساتھ ساتھ کچھ نوٹس، کچھ ٹرکس اور کچھ ٹپس ایسے دیتے ہیں جو شاید لیسن آدھے گھنٹے میں آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے، لیکن ان ٹپس کی مدد سے آپ 5 منٹ میں بھی ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ٹیچر جو ہے وہ اس کویسچن کی اہمیت ضرور بتاتا ہے کہ یہ کویسچن جو ہے اس کو یاد کرنا آپ کے لیے کتنا زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنی ساری محنت ایک ایسے کویسچنز پہ ڈال دیتے ہیں یا کسی ایسے چیپٹر پہ ڈال دیتے ہیں جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ بچوں، آپ کو اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کو ہیلتھی رکھنا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کو شروع کرنے سے پہلے ایک ہیوی ڈائٹ لے لیتے ہیں، ہم ایک زیادہ ٹکا کے کھانا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نیند جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسی ڈائٹس لینی ہے کہ جو ہیلدی ہوں، جیسے ہلکی پھلکی ہو، آپ فروٹس لے سکتے ہیں، آپ جوسز لے سکتے ہیں۔ اگر نیند آ رہی ہے تو اس میں ہلکی سی چائے اور کافی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو آپ نے اپنی روٹین نہیں بنانا، کافی کو بہت زیادہ اپنی روٹین مت بنائیے گا۔ نمبر 4 پہ ہے جی پراپر سلیپ۔ جی بالکل، کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو رات کو 1 بجے تک پڑھتا رہتا ہے۔ اب رات کو 1 بجے تک پڑھتے رہنا اور صبح پھر 6 بجے 5 بجے اٹھ کے جو ہے اسکول کے لیے تیاری کرنا، یہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو کتاب کا کیڑا بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اگر پراپر سلیپ یعنی اسے نیند کا مکمل وقت دیں گے تو وہ ذہنی طور پہ صبح حشاش بشاش اٹھے گا اور وہ زیادہ ڈپریشن سے پاک ہوگا، کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحت کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو جو آپ کا سب سے مشکل سبجیکٹ ہے آپ اسے سب سے پہلے سٹارٹ کریں، کیونکہ مشکل سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ انرجی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں اور انرجی جو ہے جو آپ کی سب سے پہلے سبجیکٹ کو پڑھتے وقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب تک آپ اپنا سب سے مشکل سبجیکٹ جو ہے اس کے ٹاسک کو، اس کے اسائنمنٹس کو، اس کے یاد کرنے کو جو ہے وہ مکمل کر لیں، تاکہ بعد میں آپ ایک ایسا سبجیکٹ جو ہے اسے سٹارٹ کر سکیں جو قدر آسان بھی ہو اور کم محنت طلب ہو اور آپ اسے ریلیکس ہو کے تیار کر سکیں۔ تو بچوں، آج صرف ان 5 نصیحتوں کے ساتھ جو ہے ہم چلیں گے۔ یہ نصیحتیں آپ جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے مارکس کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔